लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के उर्दू तराजुम के तकाबुल का सिलसिला है। इस सिलसिले में आज हम सूरतुल अंबिया की दो आयत मुलाहिज़ा करेंगे। पहली आयत जो इस वक्त हमारे पेश नज़र है, ये इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 87 है और ये सूरह मुबारका कुरान मुक़द्दस की 21वीं सूरह मुबारका है और 17वें पारे का हिस्सा है। इसकी आयत नंबर 87 में रब ताला ने इरशाद फरमाया, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुगादिबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आया मुक़द्दसा के उर्दू तराजुम के तकाबुल के सिलसिले में सबसे पहले हम उस शख्स का तर्जुमा पेश कर रहे हैं जिसे दुनियाए देवबंद में शेखुल हिंद भी कहा जाता है, शेखुल अरब और शेखुल आलम भी कहा जाता है, शेखुल अजम भी कहा जाता है। कासिम नानोतवी का शागिर्द है और दारुल उलूम देवबंद के इब्तिदाई तालिब इल्मों में से था। बाद अज़ां 25 साल तक ये दारुल उलूम देवबंद का सदरुल मुदर्रिसीन मुतय्यन रहा। मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी। ज़रा इस शख्स का तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए। और मछली वाले को जब चला गया गुस्सा होकर, फिर समझा कि हम ना पकड़ सकेंगे इसको। नाज़रीन मोहतरम, इसका तर्जुमा ये ज़ाहिर करता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अकीदा और नज़रिया ये था कि अल्लाह ताला उनको पकड़ने की ताकत और कुदरत नहीं रखता, अल्लाह उनको नहीं पकड़ सकेगा। ये अकीदा रखना अल्लाह ताला के बारे में कि वो किसी को पकड़ नहीं सकेगा, उसकी कुदरतों का इनकार है और सरी कुफ्र है जो इन बदबख्त लोगों ने अंबियाए किराम के साथ और बिलखुसूस यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया है। दूसरा तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा। इस शख्स ने शाह अब्दुल कादिर के तर्जुमे ही में कुछ पैबंदकारी करके, कुछ उसमें कमी बेशी करके, तरामीम करके उसे अपना तर्जुमा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया और अपनी गुमराहियां उसमें दाखिल कर दी। इस आयत के तर्जुमे में लिखता है, मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि वो गुस्सा से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। वही बात जो महमूदुल हसन ने की, वही इसने भी लिखी है। तीसरा तर्जुमा फ़तेह मोहम्मद जालंधरी का मुलाहिज़ा कीजिए। इस शख्स का भी दीनी इल्म उस हवाले से कोई गवाही नहीं मिलती। इसके दौर के उलमा के तज़किरों में इसका कहीं ज़िक्र नहीं मिलता। कहा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के तर्जुमे को इसने कुछ तरामीम के साथ अपने नाम से मंसूब कर दिया था। और मछली वाले को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला उन पर काबू नहीं पा सकेगा, वो अल्लाह के काबू में आने वाले नहीं हैं, नऊज़ुबिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की कुदरतों का इनकार और वो भी नबी के ज़रिए, ये गंद है इन लोगों के दिमागों का जिसका इजहार इन्होंने कुरान मजीद के तर्जुमों में किया। साबका उम्मतों ने अपनी किताबें जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दी गई थीं, उनकी इबारतें बदल दी थीं, उनमें तारीफ कर दी थी, अपनी बातें उनमें दाखिल कर दी और असल चीज़ें निकाल दी थीं। मगर यहाँ पर मामला ये हुआ कि कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद ले रखा है, उसका तो एक लफ्ज़ भी ये तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इनमें ऐसे बदबख्त मौजूद हैं जो आज भी ये कहते हैं कि कुरान मुक़द्दस को लिखने में सहाबा से ग्रामर की गलतियाँ हो गईं, नऊज़ुबिल्लाह। बहरहाल हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 के तर्जुमों की बात कर रहे हैं, उसी तरफ अपना रुख करते हैं। आइए आपको कंजुल ईमान का नज़ारा करवाया जाए। सैयदी व सनदी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत मुबारका का तर्जुमा इन अल्फाज में किया है,
اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے سے پہلے ہی ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا، اور آپ نے یہ خیال کیا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جلدی کرنے پر مجھ پر تنگی نہیں کرے گا، مجھ پر ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ آپ کو اس وقت یہی بہتر لگا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ جبکہ باقی مترجمین جو نجدیت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کیا، اور وہ انکار بھی نبی کی زبان میں ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین محترم، دوسری آیت مبارکہ جو ہم نے آج دیکھنی ہے وہ آیت نمبر 107 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا یہ جہان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ محمود الحسن دیوبندی کا شاگرد ہے اشرف علی تھانوی، حفظ الایمان جیسی گندی اور گستاخانہ کتاب کا مصنف۔ اس شخص نے ترجمہ کیا، اور ہم نے ایسے مضامین نافعہ دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت، جبکہ محمود الحسن دیوبندی نے سرے سے آپ کو رحمت ماننے ہی سے انکار کیا، اور یہ لکھا کہ آپ کو ہم نے بھیجا مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر۔ اللہ کی مہربانی کا اس نے ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تسلیم نہیں کیا، جبکہ اس کے شاگرد تھانوی نے آپ کو رحمت تو مانا ہے مگر صرف دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے بھی نہیں مانا، بریکٹ میں لکھ دیا یعنی مکلفین، صرف وہ لوگ جو مکلف ہیں شریعت کے، جو عاقل ہیں، جو بالغ ہیں، اور جن پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے آپ کو مہربانی کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ عبد الماجد دریابادی یہ ایم اے صحافت کی کوالیفیکیشن رکھتا تھا، اور اس نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی کے نام سے موجود ہے۔ دیوبندیوں کے ہاں اس تفسیر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خود عبد الماجد دریابادی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ 75% تھانوی کے ترجمے سے ہی ماخوذ ترجمہ ہے جو اس نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ اس نے لکھا، اور ہم نے آپ کو اے پیغمبر دنیا جہان پر اپنی رحمت ہی کے لیے بھیجا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس نے بھی یہاں پہ بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تسلیم نہیں کیا۔ ابو الاعلیٰ مودودی جماعت اسلامی کا بانی ہے، اس نے بھی صحافت کا پیشہ اپنا رکھا تھا، دینی تعلیم نہیں تھی، اور لکھتے لکھاتے یہ بھی مفسر بن بیٹھا۔ تفہیم القرآن کے نام سے اس کی تفسیر موجود ہے، اس کے اندر اس آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے، اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اس شخص نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ روافظ میں سے فرمان علی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کیجئے گا۔ مولوی فرمان علی لکھتا ہے، اور اے رسول ہم نے تو تم کو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں از سر تا پا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مانا ہے مگر کس کے لیے؟ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے۔ نہ اس نے فرشتوں کے لیے رحمت مانا، نہ اس نے جنات کے لیے مانا، نہ چرند کے لیے مانا، نہ پرند کے لیے مانا، نہ نباتات کے لیے مانا، نہ جمادات کے لیے مانا،
نہ اس نے کسی اور مخلوق کے لیے مانا، نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ زمین کے لیے۔ اس نے کسی اور مخلوق کے لیے آپ کو رحمت نہیں مانا، بلکہ صرف دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں آپ کو رحمت تسلیم کیا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی، ابو العلا مودودی اور عبد الماجد الیابادی، یہ وہ مترجمین ہیں جنہوں نے سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت تسلیم ہی نہیں کیا۔ فرمان علی نے رحمت تو تسلیم کیا لیکن صرف لوگوں کے لیے کیا، اور اشرف علی تھانوی وہ شخص ہے جس نے لوگوں میں سے بھی فقط مکلفین کے حق میں آپ کو رحمت تسلیم کیا ہے، باقی کسی کے لیے آپ کو رحمت نہیں مانا۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت ماننے پہ تیار نہیں ہیں، آج ہمارے لوگ، بھولے لوگ، اپنی نمازیں ان کے پیچھے ضائع کرتے پھرتے ہیں، کہا جائے سمجھایا جائے تو کہتے ہیں جی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا نماز میں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرات محترم، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہیں نا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کی طرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لفظ تو مانتے ہیں لیکن لفظوں کا ترجمہ ایسا کریں گے کہ قرآن کا جس سے انکار لازم آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیے مقدسہ کا ترجمہ کنز ایمان شریف میں یوں کیا: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ اور عالمین سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عالمین کا حصہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالمین کا حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ۔ اللہ پاک ہمیں اس سچے اور سچے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے لٹیروں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کنز ایمان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہ کر اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔